13 سال کے عرصے میں چند نفوس کو تیار کیا، ان کے تزکیہ نفس کیا۔ اس کے بعد جب ہجرت پر مجبور کیا گیا تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ چاہتے وقت یہ کہہ دیں ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے اللہ، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اے اللہ مجھے ایسا اقتدار عطا کر دے کہ جو تیرے دین کے لیے مددگار ہو، لإقامت حدودی ہی، اللہ کے حدود کو قائم کرنے کے لیے ہو۔ یہ دعا فرماتے رہیں، یہ دعا کہتے رہیں اور ہجرت کرتے جائیں۔ پھر مدینے کے اندر اس طریقہ کار کی تبدیلی آئی اور وہاں اس کو اس طرح سے ایک اسلامی ریاست کے تحت ان حدود کو، ان احکام کو جو مکے میں نہیں نافذ کر سکتے وہاں نافذ کرا دیا۔ یہی بات ہے کہ اس کے لیے ایک بنیاد ہونی چاہیے، لیکن بنیاد اس فطری رفتار کے مطابق ہونی چاہیے، جبری نہیں ہونی چاہیے۔ جبر کے بھی 2 حصے ہیں، ایک کفر سے اسلام کی طرف لانا جبر نہیں ہے، اس میں کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، لیکن اسلام میں شامل ہوں پھر اسلام کے احکام پر آپ کو عمل کرنا لازمی ہوگا، نہیں کرو گے قانون کی زد میں آؤ گے، وہاں پھر جبر ہوگا، وہاں پھر حدود نافذ ہوں گے، وہاں چور کے لیے راستہ بند ہوگا، زانی کے لیے راستے بند ہوں گے۔ اسی طرح سے ہر طرف سے معاشیات کی، حلال معاشیات کی آمد شروع ہوگی، حرام کے راستے بند ہوتے جائیں گے۔ یہی چیز فطری طور پہ مدینہ طیبہ کے اندر نافذ ہوئی۔ آج بھی اس کے لیے یہی طریقہ اختیار کرنا ہے، اسی طریقے سے اس دین کو قائم کرے۔ یہ جمہوری ملک ہے اور یہاں جمہوریت ایک نام ہے انگریزوں کا، اس جمہوریت کے تحت آپ کو کام کرنا ہے۔ آپ افراد کو تیار کریں۔ یہ اتنا مجمع بیٹھا ہے، یہ شریعت کے چوکیدار ہیں، یہ شریعت کے ذمہ دار ہیں، یہ شریعت کے کارکن ہیں، یہ شریعت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اس طرح سے یکسو ہو کر، ایک ہو کر اور آگے بڑھیں۔ اس کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے، یگانگت کی ضرورت ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان حضرات کو، اس تنظیم کو، اس تحریک کو جنہوں نے اس طرح مختلف مکاتب فکر کے علماء کو جمع کر کے اور اس مسئلے پر گفتگو رکھی۔ یہ بہت اہم ہے، یہ دوری ختم ہوگی، بیگانگی ختم ہوگی اور ایک محاذ کی طرف روان دوا ہوں گے۔ جب ایک محاذ کی طرف روان دوا ہوں گے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ مجھے 10 منٹ دیے تھے، میں ٹائم کی پابندی کرتا ہوں۔ اتنا وسیع موضوع ہے کہ تو گھنٹوں بھی بولتے ہیں، لیکن اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاک اللہ مولانا عبدالرؤوف صاحب۔ ہمارے اگلے مقرر ہیں جناب مولانا محمد سلفی صاحب، ستاریہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین، جس کے تحت پورے ملک میں 91 مدارس اور دارالعلوم کام کر رہے ہیں۔ جامعہ ستاریہ گلشن اقبال کے محتمم بھی ہیں، جہاں 400 طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مسجد اور جامعہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خطیب ہیں، صاحب تصنیف بھی ہیں اور کئی کتابیں ان کی شائع ہو چکی ہیں۔ جناب محمد سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو ارشاد ہوا
تم وہاں جا کر لوگوں کو کس چیز کی تعلیم دو گے؟ کہا اللہ کی کتاب کی۔ کہا اگر تمہیں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جو کتاب میں نہ ملے تو کہا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غور کروں گا، کیا اگر اس میں بھی کچھ چیز دستیاب نہ ہو پائے تو میں فکر کو بروئے کار لا کر ان دونوں چیزوں میں سوچ سمجھ کو بروئے کار لا کر اجتہاد کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینے پر تھپکی دی اور کہا کہ شکر ہے اس رب کا کہ جس نے نبی کے بھیجے ہوئے امیر یا گورنر کو وہ فہم عطا فرمائی جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کا نبی راضی ہو گیا ہے۔ آج کا موضوع نفاذ شریعت کیا، کیوں اور کیسے، کیا کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے کہ العلم ما قال اللہ وقال رسولہ وما سوا ذلک وسواس الشیاطین۔ لوگوں، علم کائنات اللہ کی کتاب میں ہے، سنت محمد مصطفیٰ میں ہے، اس کے بعد جتنی چیزیں ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ لہذا شریعت اسلام اپنی اصلی حالت میں قرآن سے نصیب ہوگی، محمد مصطفیٰ کے اقوال و عمل اور تدبیر میں غور و خوض کرنے سے نصیب ہوگی۔ کیوں؟ بڑا آسان جواب ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں، اور مسلمان کا کام اللہ کی تابعداری، نبی کی فرمانبرداری اور شریعت کو اپنے اوپر لازم کر لینے کا عہد اور پیمان ہے۔ لہذا کیوں کا بڑا آسان سا جواب ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہر حال میں شریعت کی پابندی کرنی ہے، اور یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ شریعت اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ یہی دو ماخذ ہیں۔ اس کے علاوہ اجتہاد اور دیگر بھی استعمال ہوتے ہیں جس میں شریعت نے گنجائش رکھی ہے، لیکن بنیاد اسلام کی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت ہے۔ کیسے؟ اس کی نفاذ کی بھی مثالیں، سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے کتاب ربانی کو جس طرح نافذ فرمایا اور صحابہ کرام کو سکھایا، تابعین نے حاصل کیا، تبع تابعین نے آگے بڑھایا، محدثین نے جمع کیا، فقہاء اسلام نے اس کی شرح لکھی، اور یہ قیامت تک کے لیے ورثہ جاری و ساری ہو گیا۔ ہمیں تو پکی پکائی ہنڈیاں نصیب ہوئی ہے، تیار شدہ مال نصیب ہوا ہے، صرف اور صرف اللہ کی اس بات کی طرف توجہ دینی تھی کہ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، میری ہی عبادت میں لگ جاؤ اور شرک